گزرنے کے 24 گھنٹے کے اندر 8,000 لوگوں نے جناب مسلم سے ملاقات کی اور جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا، لیکن اس درمیان یہ معلوم ہوا کہ کوفے کا حاکم کچھ رحم دل ہے، کوفے کا حاکم کچھ سمانتا کی وچاردھارا رکھتا ہے، اس کو پلٹنے کے لیے فوراً اس کوفے کے حاکم کو ہٹا دیا گیا اور اس نجات نامی ایک شخص جس کی ضرورت انسان کی تاریخ آج بھی لبریز ہے، اس کو کوفے کا گورنر بنایا گیا۔ کے کوفے کا گورنر بنتے ہی حالات اکثر بدلنے لگے۔ جن لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی وہ بیعت سے انکار کرنے لگے، وہ پلٹنے لگے، یا تو اپنے گھروں میں خاموش بیٹھے رہے یا ابن زیاد کی طرف سے شامل ہو گئے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ابن زیاد نے یہ حکم دیا کہ کوفے میں جو جناب امام حسین کے لڑکی آئے ہیں ان کو شہید کیا جائے۔ گھر کے مسلم یقین کو گھیرا گیا۔ 8-9 ذوالحجہ کو مسلم یقین کی شہادت کی واقع ہوئی۔ امام مظلوم کو اپنے سفر کے دوران ہی اطلاع ملی کہ مسلم یقین شہید کر دیے گئے، لہذا امام نے کوفے کا رخ بدل کر دوسری جانب کیا۔ تاریخیں یہ بھی لکھتی ہیں کہ وہ ہندوستان بھی آنا چاہتے تھے، لیکن یزید کی حکومت نے اس بات پر اصرار کیا اور ایسی فوج کشی کی کہ یہ ہندوستان کی طرف رواں نہ ہونے پائیں۔ وہ نامی ایک سپہ سالار کو امام مظلوم کی فوج کے پیچھے لگایا گیا اور یہ کوشش کی گئی کہ جس طرح سے جو ہو سکے چلتا رہا، لیکن اس کی یہ ہمت نہ ہو سکی امام مظلوم کو یہ قافلے کو کہیں پر روک سکتا۔ برابر خطا رہے تھے ان کو کہ اب یہ قافلہ کہاں تک پہنچا، اب یہ قافلہ کہاں تک پہنچا۔ نے ایک بار بڑی ہمت اکٹھا کر کے جناب امام مظلوم کے لجام فرق پر ہاتھ ڈالی، دونوں میں مکالمہ ہوا اور مکالمے کے بعد امام مظلوم کو کربلا کے میدان پر گھیر لیا گیا۔ 2 محرم سن 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کربلا کی سرزمین پر آیا۔ کربلا جسے کربلا بھی کہا جاتا ہے، جسے مینار بھی کہا جاتا ہے اور آج بھی اسلام کے شہر عراق میں آباد ہے۔ 2 محرم کو امام مظلوم کا قافلہ کربلا میں نئے فرات کے کنارے لگا دیا گیا۔ 3 محرم گزری، 4 محرم کو شمر ذی الجوشن نام کا ایک جلاد کربلا پہنچا۔ شمر یزید کی سینا کا کربلا میں سکن سپریمو تھا، اس نے حکم دیا کہ فرات کے کنارے سے خیمے ہٹائے جائیں۔ جناب عباس کی تلوار مچل رہی تھی۔ آپ غور کریں، جہاں جہاں بھی جناب عباس کا نام آیا ہمیشہ ان سے کہا گیا اے عباس کربلا تمہارے لیے بنی ہے، تم کربلا کے لیے وہ شخص جو اپنی ساری زندگی کی ہمت اور ساری زندگی کی شجاعت دکھانے کے لیے کربلا میں بےتاب تھا، کربلا میں بے چین تھا، جس کی شمشیر تڑپ رہی تھی، انہیں عباس کو اس بات کا حکم دیا گیا، کہا گیا اے عباس فرات کے کنارے سے خیمے ہٹا لو۔ 4 محرم کو فرات کے کنارے سے خیمے ہٹائے گئے۔ 5 محرم آئی، 6 محرم آئی، 7 محرم آئی۔ 7 محرم تک آتے آتے امام کے خیمے میں جو بھی پانی تھا سب ختم ہو گیا۔ آپ غور کریں، 100 سے زیادہ لوگ، 50 سے زیادہ جانور اور اس کے ساتھ ساتھ نماز، تیمم وغیرہ، ان سب میں 3 دن تک جو کچھ بھی پانی تھا وہ سب ہو گیا۔ 7 محرم آئی، 7 محرم سے کربلا والوں پر پانی بند کر دیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے چھوٹے چھوٹے بچے اور رشتے دار ہائے پیاس